الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا جو سلسلہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ درس میں مکمل ہو گیا۔ اب آج سے انشاءاللہ جنازے کی بدعات پر گفتگو ہوگی، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعوہا، احکام الجنائز ایک حصہ ہے اور بدعات جنازہ ایک حصہ ہے، تو گویا اب احکام مکمل ہو گئے، اب یہاں سے بدعات کا تذکرہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے بدعات کا ذکر خصوصی طور پر کیا ہے تاکہ مسلمان اس سے بچ کے رہیں اور ان کا عمل سنت پر رہے، بدعات سے سلامت رہیں۔ اور ایک حکمت والا شاعر کہتا ہے، عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ ومن لا یعرف الخیر من الشر یقع فیہ، کہ میں نے برائی کو برائی کی خاطر نہیں جانا بلکہ اس لیے برائی کو سیکھا تاکہ اس سے بچ سکوں، اور جو آدمی برائی اور بھلائی میں تمیز نہیں کر پاتا، خیر اور شر کو الگ الگ نہیں پہچانتا، وہ آدمی برائی میں پڑ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بخاری و مسلم میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر سے متعلق پوچھا کرتا تھا کہ کہیں میں کسی شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں اپنا مسئلہ کہ اگر یہ بدعات کی تفصیل میرے پاس پہلے سے تیار نہ ہوتی تو اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس کو الگ سے لکھتا، لیکن شیخ ایک بڑی کتاب کی تیاری میں جمع کر رہے تھے بدعات کو کہ تمام زندگی میں کہاں کہاں بدعات ہیں، اس کے لیے شیخ ایک بڑی اور مفصل کتاب تیار کرنا چاہتے تھے، اس میں سے یہ مادہ تیار تھا، وہاں سے لے کر کے شیخ نے اس میں ڈال دیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ان بدعات کے تذکرہ سے پہلے مناسب ہے کہ میں ان بنیادوں کو ذکر کر دوں جس کی بنا پر کسی ایک عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جس شریعت میں بدعت جب کہا جائے گا کسی عمل کو، یہاں پر جن چیزوں کو بدعت میں ذکر کیا گیا ہے وہ کس اعتبار سے ہیں، تو اس میں کہا کہ وہ بدعت جس کے گمراہ ہونے پر شریعت کی طرف سے صراحت ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ہر وہ عمل جو سنت کے خلاف ہو، قولی چیز ہو، عملی چیز ہو، عقیدے کی چیز ہو، اگرچہ اجتہادی طور پر کسی کی طرف سے ہو، اگر سنت کے مخالف اور معارض ہے تو وہ بدعت ہے۔ تو پہلی چیز بدعت یہ ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں شیخ کہ ہر وہ کام بدعت میں شمار کیا جائے گا جس سے اللہ کی قربت مقصود ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت اس سلسلے میں ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ وہ چیز بدعت ہے۔ اور تیسری چیز شیخ فرماتے ہیں بدعت میں وہ چیز آئے گی، ہر وہ معاملہ جس کا شرعیت کا حصہ ہونا کتاب و سنت کی کسی صراحت، کسی نص کے بغیر، کسی توقیف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ کام جو کسی دلیل کے بغیر شریعت نہیں بن سکتا اور اس کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ نص ہے نہ توقیف ہے، نہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ صحابہ کرام سے وہ عمل ثابت ہے، تو اس طرح سے ہر وہ عمل جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو اور اس کے لیے دلیل نہ ہو تو وہ بدعت قرار پائے گا۔ البتہ اگر کسی صحابی سے کوئی عمل بار بار ان کی جانب سے صادر ہوا ہے اور اس پر انکار نہیں کیا گیا ہے تو اسے بدعت نہیں کہہ سکتے، اگرچہ کہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہ ہو، لیکن صحابی سے چونکہ بار بار ایک عمل کا کیا جانا تو اس میں یہ جو ہے احتمال ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ اسی طرح سے اور یہ کہ زمانے نزول وحی میں تھا تو وہاں پر اگر وہ چیز غلط ہوتی تو اس کا رد پایا جاتا۔
اسی طرح سے بدعات میں وہ بھی چیز ذکر کی جائے گی جو کفار کی عادات ہیں اور اسے عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بدعات میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہوگا جس کو بعض علماء نے مستحب کہا ہے، خصوصاً متاخرین نے، اور بلا دلیل مستحب قرار دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے دلیل کی ضرورت ہے کسی عمل کو مستحب کہنے کے لیے، بلا دلیل مستحب کہا جانا یہ بھی وہ عمل بھی جس کو بلا دلیل کسی عالم نے مستحب کہا ہے وہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح سے شیخ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کی کیفیت کسی ضعیف یا موضوع حدیث ہی میں آئی ہے وہ بھی بدعات میں ہم شمار کریں گے۔ اور اسی طرح سے بدعات میں یہ چیز بھی ہے، عبادت میں غلو کرنا، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ عبادت جسے شارع نے مطلق رکھا ہے لیکن لوگوں نے اس پر اپنی طرف سے قید لگا دیا ہے، چاہے قید زمانی ہو، قید مکانی ہو، قید صفت ہو یا قید عدد ہو، یعنی شریعت نے مطلق رکھا ہے لیکن لوگوں نے اس کی جگہ متعین کر دی، اس کا وقت متعین کر دیا، اس کی صفات متعین کر دیے، اس کی تعداد متعین کر دی، تو یہ سب تعین جو شریعت میں نہیں ہے لوگوں نے اپنی جانب سے کر رکھا ہے، یہ سب کے سب بدعات میں شمار کیے جائیں گے۔ تو بہرحال شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں میری مستقل کتاب اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں شیخ نے پھر اس کے بعد بدعات کا شمار کرا ہے۔ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے، اب چند صفحات اور بچے ہیں، اسے ہم دھیرے دھیرے ان سب کا بھی ذکر کر دیں گے کہ تاکہ اگر کوئی کتاب نہ پڑھ سکے تو ان دروس کو سن کر کے وہ ان بدعات کے سلسلے میں علم حاصل کر سکے اور اس سے بچ سکے۔ شیخ کہتے ہیں وفات سے پہلے کی بدعات، وفات سے پہلے کی بدعات، پہلی بدعت ذکر کرتے ہیں۔ شیخ نے تقریباً 250 بدعات ذکر کیا ہے جنازے سے متعلق، لگ بھگ 250 بدعات، تو بہت بڑی تعداد ہے بدعات کی، تو ہم انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ان کا ذکر کر لیں گے۔ اس میں سے پہلی بدعت شیخ نے یہ ذکر کی ہے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو شیطان اس کے والدین کی صورت میں یا والدین میں سے کسی ایک کی صورت میں یہودی یا نصرانی بن کر کے آتا ہے اور اسے یہودی یا نصرانی بننے کے لیے کہتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے وقت میں اس طرح کا امتحان ہوتا ہے اور شیطان ایسا کرتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بدعت ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سرہانے لے جا کر کے قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی بدعات میں سے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کا اقرار کرواتے ہیں میت سے، اس کی تلقین کرتے ہیں کہ ان کا اقرار کر لو، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے موت کا وقت جب قریب آ جائے تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بدعات میں سے ہے کہ جب کسی کی وفات کا وقت قریب آ جائے تو اس کو قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹا دیا جائے، یہ بھی بدعات میں سے ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے جو کہ مشہور تابعی ہیں۔ تو یہ تو رہی کچھ وفات سے پہلے کی بدعات۔ وفات سے بعد کی بدعات میں ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے سوائے معصوم کے، کہ اگر وہ معصوم ہے، بعض لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ائمہ معصومین بنا رکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین ناپاک نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، باقی سارے لوگ موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، کوئی موت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ شہید ناپاک نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ناپاک نہیں ہوتا جس کا قتل ضروری تھا کسی وجہ سے اور اس نے قتل ہونے سے پہلے غسل کیا اور پھر اسی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، تو وہ بھی پاک ہی رہتا ہے کیونکہ غسل کر کے پھر اسے قتل کیا گیا۔ تو یہ باتیں بھی غلط ہیں اور بدعات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو جہاں میت کی لاش رکھی گئی ہے اس میت کی لاش کے آس پاس کسی حائضہ عورت یا نفاس والی عورت یا اسی طرح سے کسی جنوبی مرد یا عورت کو قریب نہ آنے دیا جائے، بلکہ سارے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا جائے کہ اگر کوئی جنوبی ہے، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، کوئی حیض و نفاس والی عورت ہے تو یہاں سے نکل جائے، تو یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ
جو ہے جب میت کی روح نکل جاتی ہے تو جو لوگ اس وقت وہاں موجود رہتے ہیں وہ 7 دنوں تک، 1 ہفتے تک اپنا کام دھندا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا دین کا حصہ ہے۔ اگر کسی کی وفات کے وقت کوئی شخص وہاں موجود تھا تو اس کو 7 دن تک کام دھندا چھوڑ دینا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ ہے، یہ بھی ایک بدعتی سوچ ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد میت گھر کے آس پاس میت کی روح چکر لگاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ یہ بھی بدعت ہے، ایسا عقیدہ بھی اس عقیدے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جہاں پر وفات ہوتی ہے کسی شخص کی، تو اس کمرے میں، جس کمرے میں وفات ہوئی ہے، صبح ہونے تک کے لیے وہاں چراغ جلا دیتے ہیں یا شمع جلا دیتے ہیں، پوری رات وہ شمع جلتی رہے، کیونکہ یہاں وفات ہوئی ہے تو صبح تک شمع جلنا چاہیے۔ تو یہ عقیدے کے ساتھ میں کہ وفات ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا چاہیے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح سے جس کمرے میں وفات ہوئی ہے اس میں بعض لوگ لا کے ہری ٹہنی ڈال دیتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے تب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اسی طرح سے میت کی وفات کے بعد اس کے ناخن کترنا اور اس کے ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے میت کے بدن کے سوراخوں میں بلا ضرورت میت کے بدن کے جو سوراخ ہیں، حلق ہے، ناک ہے، پاخانے کا راستہ ہے، سب میں روئی ڈال دیا جائے تو یہ بھی بدعات میں سے ہوگا۔ لیکن اگر اس کی ضرورت ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ الگ بات ہے، وہ ضرورت کے تحت لگانا درست ہے۔ اسی طرح سے میت کے وفات کے وقت، دفن کرنے کے وقت یا وفات کے بعد میت کی آنکھ میں لے جا کے مٹی ڈالنا اور یہ کہنا لا یملأ عین ابن آدم الا التراب، آدمی کی آنکھ مٹی سے ہی بھرے گی، اس طرح کی بات کہنا اور اس کو شریعت کا حصہ سمجھنا، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے گھر والوں کا اس وقت تک کھانا پینا چھوڑ دینا جب تک کہ دفن نہ ہو جائے، اور یہ سمجھنا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، شریعت کا حصہ ہے، مستحب یا واجب ہے، تو یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے صبح اور شام یا دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے اور شام کا کھانا کھاتے ہوئے پابندی کے ساتھ رونا، کہ کھانے کے وقت ضرور رویا جائے، تو یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے باپ یا بھائی کی وفات پر آدمی اپنے کپڑے پھاڑے تو یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ یا اسی طرح سے میت پر 1 سال تک غم منایا جائے، عورتیں مہندی نہ لگائیں اور اسی طرح سے اچھے کپڑے نہ پہنیں اور اسی طرح سے زیورات نہ پہنیں، اور جب 1 سال مکمل ہو جائے تو پھر اس گھر کی عورتیں سب اکٹھا ہو کر کے نقش و نگار کریں اور کچھ مخصوص چیزیں لکھیں، اور پھر جو جس غم کو وہ 1 سال سے منا رہی تھی اس سب کو اس دن سے بھلا دیں، اور اس دن وہ خوشی منا کر کے ایک طرح سے رسم کر کے پھر آگے سے اس غم کو ختم کر دیں، اور اس دن کا نام رکھیں فک الحزن، یعنی آج سے غم ختم ہے۔ تو یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے، منمانی بنایا ہوا طریقہ، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ گھر میں یا کسی قریبی کی وفات پر اپنی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، داڑھی بڑھا دیتے ہیں، داڑھی ہمیشہ مڈواتے ہیں، جبکہ داڑھی مڈوانا ہمیشہ حرام ہے اور داڑھی کو رکھنا فرض ہے، لیکن خاص میت کی وفات پر داڑھی بڑھانا اور داڑھی نہ کاٹنا تو یہ بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے گھر کے جو جھومر ہوتے ہیں یا اسی طرح سے گھر میں جہاں جہاں آئینہ لگا رہتا ہے یا اسی طرح سے جو فرش وغیرہ بچھا ہوا ہے سب کو الٹ دیتے ہیں، وفات ہو گئی گھر میں تو ان ساری چیزوں کو الٹ دیتے ہیں اور اسے شریعت اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اسی طرح سے گھر میں اگر کہیں کوئی گڈھا ہے یا کوئی حوض ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب میت کی روح نکلتی ہے تو ان گڑھوں میں اور ان جگہوں میں ڈبکی لگاتے ہوئے جاتی ہے، اس لیے ساری جگہیں ناپاک ہو جاتی ہیں،
تو اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس طرح کا تصور بھی باطل ہے اور بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے اگر کھانے پر چھینک آ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں مرد یا فلاں عورت سے بات کر لو، جس زندہ آدمی سے وہ آدمی محبت کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بات نہیں کرو گے تو پھر چھینکنے والا بھی وفات پا جائے گا۔ تو اس طرح یہ تصور بھی باطل ہے اور غلط ہے۔ اسی طرح سے جب تک میت پر غم کے دن ہوں ان دنوں میں مچھلی نہیں کھانا یا اور مخصوص قسم کے کھانے نہیں کھانا، یہ سب بھی بدعات میں سے ہے۔ کھانا اور اسی طرح سے گوشت وغیرہ اور بھنا گوشت چھوڑ دینا اور یہ سب سمجھنا کہ یہ سب دین کا حصہ ہے یا شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے، تو یہ سب باطل ہے اور یہ سب بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض صوفیوں کا یہ کہنا کہ جو آدمی کسی میت پہ روئے گا تو وہ جو ہے عارفوں کے راستے سے نکل جائے گا، یہ بھی تلبیس ابلیس ہے۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں اسے ذکر کیا ہے کہ میت پہ نہ رونا، اس کو اللہ کے فیصلے پر رضامندی سمجھتے ہیں صوفیہ، یہ ان کی جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات پر رونا ثابت ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اسی طرح سے میت کا جو کپڑا ہے اس کو 3 دن تک دھوئے بغیر چھوڑے رکھتے ہیں۔ میت کا کپڑا ایک جگہ نکال کے 3 دن تک رکھے رہتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس کپڑے کو نہیں دھویا جائے گا تو میت پر عذاب نہیں ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سب فضول سوچ ہے اور بے دلیل سوچ ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پائے گا تو صرف ایک گھڑی کے لیے اسے عذاب قبر ہوگا اور اس کے بعد میں اس کا عذاب ختم ہو جائے گا اور پھر قیامت تک اس پر عذاب نہیں ہوگا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اسے بھی شیخ نے بدعات کی فہرست میں اور غلط باتوں کی فہرست میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جو گنہگار ایمان والا ہے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات اس کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر قیامت تک وہ عذاب واپس نہیں آتا، تو یہ بات بھی بے دلیل ہے۔ اسی طرح سے میت کی وفات کا ممبروں سے جاہلانہ انداز میں اعلان کرنا، جس پر بات تفصیل سے گزر چکی ہے، یا اسی طرح سے کہنا فلاں کی روح پر فاتحہ ہو، فلاں کی روح پر فاتحہ ہے، اس طرح کی باتیں کہنا بھی بے دلیل اور بدعات میں سے ہے۔ انشاءاللہ اور کچھ بدعات کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔